رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. نہیں لگا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. صلوات بجائے محمد. مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی ہم اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے بہترین اعمال انجام دیں جن سے ہم وہ پا سکیں جو اللہ کی بارگاہ سے پا سکتے ہیں. میں نے اجر کا لفظ اس لیے نہیں کہا ہے کہ میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے اعمال خیر اور اچھے کام کرتے ہیں، چاہے ان نیکیوں کا تعلق براہ راست پروردگار کی ذات سے ہو، نماز ہو، روزہ ہو، یا وہ نیکیاں جو اس کے بندوں سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے خیرات کرنا ہے، صدقات دینا ہے، کمزوروں کی مدد کرنا ہے، ہاتھ پیروں سے، پیسوں سے، تعلقات سے، بڑی عبادتیں ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. البتہ کوئی بھی ہمارا اچھا کام عبادت تب ہی بنتا ہے جب اس کام کے پیچھے وہ نیت ہو، جو نیت ہم کچھ خاص عبادتوں میں تو زبان اور دل سے دہراتے ہیں، باقی عبادتوں میں ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ کے فوراً نیت کریں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام عبادت نہیں بن سکتا، یا کوئی بھی عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ قربتاً الی اللہ نہ ہو. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی قربت کے لیے،
اس کے احکام کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ارادہ نہ ہو تو کتنے ہی اچھے کام آدمی کر ڈالے وہ عبادت نہیں بن سکتے۔ اگر ہم رات بھر نماز پڑھیں اس لیے کہ اس گاؤں میں رات بھر نماز پڑھیں گے تو 2-4 دن میں میری عبادت گزاری کی شہرت پھیلے گی اور پھر مجھے یہاں پیش نماز رکھ لیا جائے گا، تو میری عبادتیں کسی لائق نہیں ہوں گی۔ میں آ کے مجلس یہاں پڑھوں اس لیے کہ ایسی زبردست مجلس پڑھ دوں کہ سب کو پسند آ جائے اور میں پھر بار بار بلایا جاؤں، تو میری یہ مجلس عبادت نہیں ہوگی۔ یہ میری مجلس عبادت تب بنے گی جب میں مجلس اس لیے پڑھوں کہ جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس کا حق ادا کرنا ہے، جن کا ممبر ہے ان کی بات پہنچانا ہے، اور ان کی بات پہنچا کے اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے جو اللہ نے رکھی ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو اگر میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں وہ باتیں کروں جس سے اللہ خوش ہوگا، نبی خوش ہوں گے، علی خوش ہوں گے، تو یہ تو میری مجلس عبادت بنے گی۔ لیکن اگر میں اس لیے آیا ہوں، ڈھانچہ میری مجلس کا کچھ نہیں بدلے گا، مجلس وہی رہے گی، لیکن اس کے پیچھے کا میرا ارادہ اور میری نیت طے کریں گے کہ یہ عبادت ہے کہ کاروبار ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی اچھا کام اسی وقت عبادت بن سکتا ہے جب وہ قربت خدا کے لیے ہو۔ اب جو ہم آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ سچ بتائیے کس لیے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، مگر ایمانداری سے بتائیے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی بات نہیں کرتا میں، جو بھی کہہ رہا تھا کہ دنیا داری والی کوئی نیت میں اس کی بات کرتے ہی نہیں۔ فی الحال میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ واقعاً مجلس، ماتم، نماز، روزہ، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں خیال، جو کچھ بھی کر رہے ہیں عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یا بے مقصد کر رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی کام کوئی انسان کرے تو اس کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان بغیر کسی مقصد کے جب کام کرتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اگر میں یہ چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو کے اور ہاتھوں کے زبردست اشارے کر کر کے زبردست تقریر شروع کر دوں اور سننے والا کوئی نہ ہو تو آپ کہیں گے ابھی تو مولانا اچھے خاصے تھے، اب یہ پٹری سے اتر گئے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے جب کوئی سننے والا نہیں تو باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بے مقصد کام کر رہا ہے۔ تو جو بے مقصد اور لایانی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کچھ ذہنی توازن ان کا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھدار کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ آپ طے کر لیں اپنی صبح سے اب تک آپ نے جو کچھ کیا ہو، آپ کے کسی کام کے پیچھے ناممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد نہ رہا ہو۔ آپ مجلس میں آئے ہیں، البتہ ہر کام کے مقصد بے شمار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجلس میں اس لیے آئے کہ فضائل سن کے خوش ہوں گے، مصائب سن کے روئیں گے۔ بہت سے لوگ مجلس میں اس لیے آئے ہیں کہ مجلس میں جانے میں اجر و ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ مجلس میں اس لیے بھی آ سکتے ہیں کہ بھائی جن کی مجلس ہے ان سے ہمارے تعلقات تھے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے صالح ثواب میں شامل ہوں۔ بہت سے لوگ اس لیے مجلس میں آئے ہوں گے کہ جو ان کے وارث بچے ہیں، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کو تعزیت دیں۔ تو نیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ارادے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بے مقصد کام کریں۔ میں نے اتنا وقت آپ کا کس لیے لیا ہے؟ یہ بات کہنے کے لیے لیا ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا تو پھر دین کے کام کیا بے مقصد کر سکتا ہے؟ اور اگر دین کے کام بھی بے مقصد نہیں کر سکتا تو پھر دینی کاموں کے
کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ ہمیں جاننا چاہیے. یعنی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری مجلس، ہمارا ماتم ہم کو کیا دے سکتا ہے اور ہم اس سے کیا پا سکتے ہیں، یہ ہمارے علم میں رہنا چاہیے، جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی جو میں نے سنائی باتیں، ہماری آخری فکر یہ ہوتی ہے ہر اچھے کام کے کرنے کی جنت ملے گی. اس سے آگے تو نہیں جاتے نا. نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ جنت. روزہ رکھ رہے ہیں کیوں؟ جنت. زیارت کیوں؟ جنت. مجلس کیوں؟ جنت. گریا کیوں؟ جنت. یا ایک دوسری قسم ہے کہ بھائی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جنت ملے چاہے نہ ملے، نماز چھوڑیں گے جہنم جانا پڑے گا، جہنم سے بچنا ہے ہم کو. روزہ رکھ رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے دور ہے جہنم سے بچنے کے لیے. تو ہمارے پاس ہمارے کاموں کے، مذہب کی پابندی کے دو مقصد پیش نظر ہوتے ہیں، یا جہنم سے بچنا یا جنت تک جانا. یہ تو ہے مومن کی ذرا اعلیٰ کوالٹی. ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، ہمارے اکثر اعمال تو اس کے لیے بھی نہیں ہوتے. زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھ رہے ہیں تاکہ روزی میں اضافہ ہو جائے. مولا عباس کے علم کے پاس آ کے جتنی دعائیں مانگتے ہیں ان میں تصورات کیا ہوتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہو جائے، لڑکے کی جاب لگ جائے، صحت مل جائے، بیماری چلی جائے. کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم ان کے پاس آئے ہیں تاکہ ان سے وفا کی خوشبو لے کے جائے. امام حسین کے روضے تک ہم جاتے ہیں، نعرہ باندھ رہے ہیں، تالے ڈال رہے ہیں. سب کیا ہے؟ بیٹا چاہیے، امتحان میں کامیابی چاہیے، قرضے کی چکائی چاہیے. کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس آئے ہیں تاکہ ان سے مزاج عبودیت مل جائے، برستے تیروں میں مسلح بچھا کے عبادت کرنے کا جذبہ مل جائے؟ نہیں. اللہ نے مجھ سے آپ کا پہلا سابقہ پڑھا ہے اور آخری بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے ذمے جتنے اچھے کام رکھے ہیں اور جن برائیوں سے ہم کو روکا ہے، اچھے کام رکھے ہیں تو واجب یا مستحب کر کے، اور برائیوں سے روکا ہے تو جن کاموں کو حرام یا مکروہ کیا ہے ان سے روکا ہے. اور یہ یقین رکھیے کہ اس پوری شریعت کے نظام میں جو کچھ واجب یا مستحب کیا گیا ہے اس کے انجام دینے کا کوئی فائدہ اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے. میری نماز سے اللہ کے خزانے میں وقار میں اضافہ نہیں ہوتا، اور میرے اللہ اکبر کہنے سے اس کی کبریائی نہیں بڑھتی، اور میرے زکوٰۃ دینے سے اس کے خزانے میں کچھ نہیں چلا جاتا، اور میرا روزہ رکھنے سے اس کے ہاں کچھ بچ نہیں جاتا، اور میرے جھوٹ نہ بولنے سے اس کی صادق ہونے کی کوئی دلیل نہیں بڑھ جاتی. ان سارے احکام خدا کا فائدہ مجھے پہنچتا ہے. جتنے احکام خدا ہیں، چاہے ظاہری طور پہ ہمیں نقصان لگے کہ خمس نکالا اتنے پیسے کم ہو گئے، تقریر کر رہا ہوں، ایگو سے ایگو پیدا ہو جاتا ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد. پروردگار عالم نے پورا نظام بنایا ہے دین کا، برے کاموں سے بچنے کا، حرام و مکروہ کر کے، اچھائیوں کے انجام دینے کا، واجب و مستحب کر کے، اور اس کا کل فائدہ ہمیں پہنچنا ہے. نہ اللہ کو ہمارے کسی اچھے کام کرنے سے کچھ ملنے والا ہے، نہ ہماری برائیوں سے بچنے سے اس کا کوئی نقصان کم ہونے والا ہے ہمارے ذریعے. مگر وہ دیتا کیا کیا اور ہم پا کیا سکتے ہیں؟ میں آج آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہم سب زندگی بھر ماشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، مگر ہماری اڑان کہاں تک ہے اور اللہ ہماری اڑان کہاں تک لے جانا چاہتا ہے؟ شاید اس بات کی طرف نہ متوجہ کیا گیا ہو کہ ہم کہاں رک جاتے ہیں، کیا پانے کے لیے اعمال خیر کرتے ہیں. پہلی جگہ تو ہوتی ہے اولاد چاہیے، بچہ چاہیے، بیٹی کا رشتہ چاہیے، جگہ چاہیے، مکان چاہیے، زمین چاہیے، یہیں رک جاتے ہیں. یاسین اس لیے پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور زیارت عاشورہ کی پابندی اس لیے ہو رہی ہے، سب دنیاوی اغراض کے لیے. اگر اس سے اونچے اٹھتے ہیں تو کہا جہنم سے بچنے کے لیے،
اس سے آگے گئے تو جنت پہنچنے کے لیے، اس سے آگے تو نہیں جاتے. ہمارا تو جھگڑا ہی اسی پہ ہو رہا ہے کہ جب کون چیز زیادہ تیز جنت لے جائے گی، نماز کا سجدہ تیز جنت لے جائے گا یا مجلس کے آنسو جنت تیز لے جائے گا. تو چونکہ جنت ہمارے سامنے نشانہ بنا ہوا ہے، لہٰذا ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جنت تک جلد از جلد کیسے پہنچ جائیں. مگر میرے عزیزو، اللہ ہم سے جو کہہ رہا کرو، اس پر کیا دے سکتا ہے، کیا دینے والا ہے، کیا ہم اس سے پا سکتے ہیں. آیت میں نے وہ پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ کہتا مومن مرد اور مومنہ خواتین سب سے اللہ کا وعدہ ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، مگر وعدہ کن سے ہے؟ جو ایمان والے ہوں اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ایمان کے ساتھ پہنچے. مومن ہونا اور ہے اور ایمان پہ مرنا اور ہے. شیطان ساری زندگی ہمیں بہکاتا ہے لیکن آخری حملہ وقت موت کرتا ہے. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ معصومین نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. شیطان آخری حملہ کرتا ہے وقت موت کہ ہم سے ہمارا دین چھین لے. دعا بتائی گئی ہے، دعائے عدیلہ عند الموت، باقاعدہ ایک دعا ہے اس کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ کے ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ، سونے چاندی جواہرات پراپرٹی آ جائے تو مسلسل فکر مند رہتے نہیں کہ بھی بنا تو لیا ہے، بچا کے بھی تو رکھے. ہم رہنے والے چھپرا کے ہیں، لکھنؤ ہم نے پراپرٹی لے لی، ہمارا وہاں پر پلاٹ پڑا ہوا، کوئی بدماش قبضہ نہ کر لے. فلیٹ خالی پڑا ہے، کوئی قبضہ نہ کر لے. گھر خالی پڑا ہے، کوئی چور ڈاکو آ کے زیور نہ چھین لے جائیں. تو مستقل فکر رہتی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہیں انہیں بنانا ہی ہنر نہیں ہے، انہیں بچانا اس سے مشکل کام ہے. میرے عزیزوں، مودت اہل بیت، محبت، ایمان، نماز، روزہ، زکات، یہ سب کر کے نیکی کے اجر کے لائق بننا اور ہے، اور ان اعمال کو آخر تک بچا کے لے جانا اس سے بڑا مشکل کام ہے. اور شیطان حملہ کرتا ہے کہ وقت موت آپ سے چھین لے، آپ کی نیکیاں آپ سے چھین لے، آپ کا ایمان آپ سے چھین لے. اس حد تک اس مسئلے پر معصومین نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ معصوم کی روایت ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منسوب ہے کہ فرمایا کہ اپنے عقائد کو ایک ایک کر کے دماغ میں بیٹھ کے سوچو. میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک اور اکیلا مانتا ہوں، میں اللہ کو قادر مانتا ہوں، میں اللہ کو عالم مانتا ہوں، میں اللہ کو حکمت والا مانتا ہوں. جیسے مانتے ہو اللہ کو ایک ایک سوچو بیٹھ کے. پھر آؤ نبوت پہ اقرار کرتا ہوں، 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، ان کی عصمت کو مانتا ہوں، اللہ نے انہیں علم دے کے بھیجا یہ مانتا ہوں، اپنے عقائد کو اپنے دماغ میں امامت کو مانتا ہوں. 12 اماموں کی تعداد میرے سامنے، یہ میرے اماموں کے نام ہیں، یہ ان کی صفتیں ہیں. میرا امام معصوم ہے، میرا امام اللہ کی بارگاہ سے علم غیب لے کے آتا ہے. میں امام اسے مانتا ہوں جو اپنے زمانے میں سب سے بہادر ہوتا ہے. میرا امام وہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. تو عقائد کو، سارے عقائد اپنے ذہن میں سوچو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ پروردگار یہ اپنے عقائد کی امانت، تیرے عقائد کا خزانہ تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، اور اے میرے مالک جب مجھے اس خزانے کی ضرورت پڑے گی، یعنی وقت موت، جب مجھے شیطان بہکانے آئے گا، اس وقت میرے یہ صحیح عقائد اس وقت مجھے واپس کر دینا. اس حد تک اس مسئلے پہ ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ خالی با ایمان زندگی بسر کرنا کوئی بات نہیں ہے، ایمان پہ مرنا شرط ہے. اب اللہ کہہ رہا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، تم ایمان بچا کے اٹھے دنیا سے. اب تم سے وعدہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. کاہے کا وعدہ؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، جنت کا وعدہ ہے. وہ جنت جس کی زمین میں باغ نہریں جاری ہوں گی، اور وہ جنتیں جو ہم پھر تم سے واپس نہیں لیں گے. خالدین فیہا،
اس کے بعد وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً جنات عدن فی جنات عدن، اور جنتوں میں بھی مومن مومنہ جو امت رسول میں ہے ان سے وعدہ یہ ہے کہ ہم انہیں عدن کی اعلیٰ کوالٹی کی جنتیں دیں گے اور اس میں رہنے کے ٹھکانے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے مومن ہو، مومنہ ہو، علی والے ہو، حسین والے ہو، عزادار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، ولایت کے اقرار کرتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ البتہ جنت دیں گے کہ دو حالات ہیں، ایک میدان قیامت سے سیدھے جنت جانا ہے اور ایک جہنم میں پٹنے کے بعد جنت پہنچنے لائق بننا ہے۔ موضوعات بہت ہیں جن پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ کریم پروردگار مومن کے ساتھ یہ مہربانی بھی کرتا ہے کہ ہم سے جو گناہ اور نالائقیاں ہوتی ہیں تو ان گناہوں اور نالائقیوں کی سزا جہنم نہ بنے، اس لیے ہمیں پہلے کوئی سزا دے کہ اس سے بچاتا ہے۔ ہماری زندگی کی بیماریاں بھی ہماری آخرت کی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ہمیں بیمار کر کے اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے تاکہ جہنم تک نہ جانا پڑے اس گناہ کی وجہ سے۔ فشار قبر سے لے کے قبر کے اندر کی مصیبتوں سے نکالتا ہے، میدان قیامت کی مشکلات سے نکالتا ہے کہ ان مشکلات سے گزر جائے، آتش جہنم میں اسے نہ ڈالنا پڑے۔ لیکن کوئی اگر اتنا ہی پکا گنہگار ہے تو پھر اسے جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، مگر با ایمان اٹھا ہے تو ایک دن جنت لے جائے گا۔ البتہ اس زام میں کہ ایک دن تو جنت ملے گی، ایک جو چاہے کر ڈالو، یہ پھر وہی خطرناک فیصلہ ہے کہ خودکشی کی دوا کھا لو، ڈاکٹر تو بچا ہی لے گا۔ اس زام میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اسی شفاعت ہماری ہے وہ ہمیں جہنم سے ابھی شعراء سے ہم سن رہے تھے، مولا علی، امام حسین، سب فرشتوں سے ملاقاتیں ہو گئی اور ساٹھ گاٹھ ہم نے کر لی اور بچ گئے۔ اب تو ہم نے برزخ و قیامت کو ایسا ساٹھ گاٹھ کا علاقہ قرار دے لیا ہے کہ جیسے وہاں عدل الہی تو چلنے ہی والا نہیں ہے، بس ہماری سوچ چلنے والی ہر جگہ کہ یہاں یہ علی کا نعرہ لگائیں گے، وہاں برزخ میں بھگدڑ بچے گی، منکر نکیر بھاگ لیں گے، علی والا ہے بھاگو۔ ہم نے تماشا بنا رکھا ہے عقائد کو، ہم نے تماشا بنا رکھا ہے ان عقائد کو جو معصومین کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں، جو آیات قرآنی تک سے ہم تک پہنچے ہیں۔ برزخ ایک سچائی کا نام ہے، منکر نکیر کے سوالات ایک حقیقت کا نام ہے۔ نہ میرے نعرہ حیدری لگانے سے ان سے بچنے والے ہیں، نہ یا حسین کہنے سے بچنے والے ہیں۔ البتہ بچنے والا ہے وہ بھی سن لیجئے، پڑھیے، مگر اشعار کے ذریعے اپنے عقائد درست نہ کیجئے، پڑھیے، بچیں گے کاہے سے۔ سنیے، برزخ کا عذاب کا حقدار قبر میں لیتا ہے۔ روایت ہے معصومین کی، اس کے سرانے ایک نورانی چہرے والا، ایک پائنتی، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے، ایک آگے، ایک پیچھے، ہر طرف کوئی کھڑا ہے۔ جدھر سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے ادھر والا اسے روکتا ہے۔ گوشے میں ایک ان سب سے زیادہ نورانی وجود کھڑا ہوا ہے، جدھر سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے ادھر والا اسے روکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو گوشے میں الگ کھڑے ہیں انہوں نے کہا سرانے سے عذاب آیا، سرانے روکا، اس نے کہا تو کام اس کی نماز ہے، اس پر اس کی غیبت کا عذاب آ رہا تھا، ہم نے ادھر سے روک دیا۔ پارٹی والے سے پوچھا تم نے روک دیا، کیا روکا؟ کہا اس نے فلاں گناہ کیا تو اس کا عذاب آ رہا تھا، میں اس کا روزہ ہوں، میں نے روکا۔ چاروں طرف سے ہمارے خیر گھیرے کھڑے، میں زکوٰۃ ہوں، میں حج ہوں، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں صدقہ ہوں، میں صلہ رحم ہوں، یہ بتا رہے ہم روک رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں۔ جو گوشے میں سب سے نورانی وجود کھڑا ہے وہ کہے گے کہ جب تم سے روکے نہ روکے تو مجھ سے بتانا۔ تو اب جو کہتا ہے کہ تم سے روکے نہ روکے تو مجھ سے بتانا، تو سب کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحم، ماں باپ کی خدمت، جو نیکیاں بھی روک رہی تھی، کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم ہیں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو میرے عزیزوں، سیکھو، سمجھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ شاعر تو تخیلات کے سہارے اپنی بات کہتا ہے، اس کا حق ہے، مگر آج ہمارے جوانوں کے عقیدے انہی اشعار سے بننے لگے ہیں، جو بہت پریشان کن بات ہے۔ عقائد اشعار کی بنیاد پہ، میر انیس کے اشعار سے بھی عقائد طے نہیں کیے جائیں گے۔ عقائد عقل سے طے ہوں گے یا قرآن مجید کی آیات سے طے ہوں گے؟
ہمارے علماء تو تنہا روایات کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ روایات کی سپورٹ میں آیات نہ ڈھونڈ لیں، اس لیے کہ آیات کا یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، روایات میں ہر طرح کا مال ملا ہوا ہے، لہذا روایات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ اصلی معصوم کا ارشاد ہے یا بیچ میں کسی نے میڈ ان شام مال لگا دیا، میڈ ان کوفہ، میڈ ان شام، میڈ ان مکہ، میڈ ان مدینہ، اور آج کل روایات کی بھرمار واٹس ایپ پہ چل رہی ہے میڈ ان اسرائیل۔ کثرت سے آپ اہل بیت کے نام منسوب جو روایات اس وقت واٹس ایپ پر دیکھیں گے وہ معصومین کے ارشادات نہیں، وہ جوانوں کو بہکانے کے لیے ڈالے جا رہے ہیں، ملتے جلتے یہ چل رہا ہے سب کچھ۔ تو خیر میں بات آئی، ضروری بات ہوگی تو کہہ کر رہوں گا آپ سے، ہم آپ نیکی کرتے ہیں تو کس لیے؟ یا جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت پانے کے لیے، اللہ اس سے آگے لے جانا چاہتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ کا مومن مردوں سے مومن عورتوں سے سب سے وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا، اور جنت عدن کی جنتوں میں رہنے کے پاکیزہ ٹھکانے بھی دے گا۔ لیکن سنو، اتنا وقت میں نے اس جملے کے لیے لیا، لیکن سنو، ہمارا وعدہ ہے تم سے جنت کا، مگر سنو، خود کو جنت کے لائق پا کے بہت بڑی کامیابی نہ سمجھ لینا اپنی۔ پھر کیا ہے میرے مولا، ہم تو جنت لائق ہو جائیں، اس سے بڑی کامیابی کیا؟ فرمایا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، مقام عدن میں جنت دیں گے، مگر سنو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت دیں گے مگر یاد رکھو جنت کچھ نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے۔ سنو کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے اتنی زحمت آپ کو اسی پوائنٹ کے لیے دی تھی، اللہ کہہ رہا ہم تمہیں جنت دیں گے، لیکن یاد رکھو رضوان من اللہ اکبر، جنت پانا اور ہے اور اللہ کی رضا کا پانا اور ہے۔ جنت پانے والا جنت جانے لائق بنتا ہے، رضا کا پانے والا جنت لے جانے لائق بنتا ہے۔ علی جب ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں وقت گزار کے شب ہجرت کھچی ہوئی تلواروں میں تکبیریں کہنے کے بجائے حکم خدا پر عمل کر کے چادر تان کے سو جاتے ہیں، تو اللہ اس موقع پہ کہتا ہے ان کے حوالے رضا کی گئی، انہوں نے رضا الہی خرید لی۔ اس کا مطلب اعمال کی ظاہری شکل کی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اس کی ہے کہ کیا جانے والا کام اللہ کی بارگاہ میں کتنا قیمتی ہے۔ ساری رات نمازیں پڑھنے کے بعد علی کے لیے رضوان کا اعلان نہیں ہوا کہ علی کو اللہ نے اپنی رضا دے دی، مگر شب ہجرت بستر نبی پر چادر تان کے جو سو گئے تو رضا کا اعلان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اور جنت پانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصلی بڑا کام ہے اللہ کی رضا تک خود کو پہنچا دینا۔ میں نے اب تک جتنی محنت کی ہے، آپ سے اتنی محنت لی ہے، اور آپ کا یہ سکوت بھی مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کتنی زحمت کا شکار ہیں۔ میں نے اس لیے لی ہے کہ ہم آپ ساری زندگی جو کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں وقت لگاتے ہیں، کہیں مقامی گھرانے تو بہت چھوٹے سے سب دور دراز سے آئے، زحمتیں اٹھا کے، وقت لگا کے، پیسے لگا کے، تو ہر سمجھدار آدمی جب کہیں کچھ لگاتا ہے تو اس سے بہتر نتیجہ پاتا ہے۔ تو کم سے کم ہماری نگاہوں میں رہے تو کہ ہم کیا پا سکتے ہیں۔ اب میں ایک فہرست آپ کو سنا دوں، ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ دیکھیے پروردگار عالم میں نیکیوں کی بات کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنے بھی وہی کچھ ہے جتنا نیکیاں کرنے میں، لیکن جو اچھے کام اللہ نے ہمیں انجام دینے کے لیے کہے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی، راہ چلتے ہوئے کیلے کا چھلکا اٹھا کے کنارے ڈال دینے سے لے کے کسی جاتی ہوئی جان کو بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن تک، اور ایک الحمدللہ زبان سے کہنے سے لے کے نماز شب کے قیام تک، اور ایک جشن ولادت برپا کرنے سے لے کے
شام غریبہ کے مجلس کی گریہ اور زاری تک ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، آخرت کو رکھا ہے ہمارے اعمال کی جزا و سزا کے لیے، مگر جزا و سزا سے پہلے بھی اللہ نے اس دنیا میں بھی نیکیوں کے اثرات بھی رکھے ہیں اور گناہوں کے نقصانات بھی دیے ہیں۔ میں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ، میرے 6 مطالبات ہیں، 6 ڈیمانڈس ہیں، اور آپ میرے مطالبے پورے کروا دیجئے۔ لوگ آتے تھے، دعا کر دیے میرے لیے، رسول اللہ دعا کرتے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح آیا وسیلہ بنا کے کہ ہم یہ 6 چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں دلوا دیجئے۔ تو رسول اللہ کیا چاہیے؟ تو اس نے فہرست گنائی کہ مجھے سب سے پہلی میری تمنا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے ہے اونچا آدمی، شروع کہاں سے ہوا؟ جہاں ہم ابھی تک پہنچے نہیں تھے وہاں سے وہ شروع ہوا۔ بھائی میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے کہ جنت سے اونچے بھی کچھ ہے، اللہ کی رضا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو جنت سے آگے؟ میں خود اپنے کہتا ہوں، میری اکثر عبادتیں تو خوف جہنم میں ہے۔ اگر جہنم کا ڈر نہ ہو تو میں نماز صرف نہیں پڑھوں گا، سوتا رہوں گا ٹھاٹ سے۔ 18 گھنٹے کا گرمی کا روزہ نہیں رکھوں گا جہنم کا ڈر نہ ہو، تو مجھ سے تو عبادتیں اکثر وہ ہو رہی جو جہنم کے خوف میں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج جنت کے لیے بھی ہو رہی ہو، ورنہ سب جہنم کے خوف سے ہے۔ مگر اللہ ہم کو جزا اور سزا سے اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ جنت پانا کوئی اونچا کام نہیں ہے، اصلی اونچا کام ہے اللہ کی رضا کا پا لینا۔ اچھا ایک جملہ، آپ نے رضا کی قدردانی نہیں کی کہ رضا پروردگار مومن کی زندگی کا اصل ہدف ہونا چاہیے، اور میں ذرا سنکی آدمی ہوں، منوائے بغیر نہیں جاتا۔ دیکھیں آپ اس رضا کی قیمت کو کیسے نہیں پہچانیں گے۔ رضا اللہ کا راضی ہونا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، جامع مسجد میں، سب کا ہمیں فرق معلوم ہے کہ گھر کا نماز کا اجر جو ہے وہ مسجد میں جا کے بڑھ جاتا محلے کی، اور محلے کی مسجد سے زیادہ ثواب جامع مسجد میں ہے، اور جامع مسجد سے بھی زیادہ ثواب مسجد الحرام اور مسجد النبی اور مسجد کوفہ اور مسجد سہلا جیسی مساجد میں، حرم مطہر میں جتنے حرم ہیں ائمہ تحریم کے، ان سب کا ثواب بہت سی مسجدوں سے زیادہ ہے۔ تو ہم نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ اب سنیے مولا کائنات کا جملہ سنیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور ہماری ساری زندگی نیکیوں کا پیچھے کیا جذبہ ہے؟ جنت جنت جنت، یہی ہے نا؟ یا اس سے پیچھے روزی روٹی، بچہ، شادی، تعلیم، یا تو یہ، اور بہت آگے بڑھے تو جنت مل جائے، اس سے آگے تو نہیں جاتے۔ اب سنیے مولانا فرمایا کہ الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ مولا کے ارشاد ہے، مولا نے فرمایا کہ مجھ سے اگر پوچھو، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں کربلا چاہیے، مگر کون سی کربلا چاہیے وہ علی سے سیکھیے۔ کربلائیں الگ الگ ہیں، حسین کی کربلا الگ ہے، وہی کربلا یزید کی بھی ہے۔ کربلا تو یزید بھی ہے نا، تو یزید کی کربلا الگ ہے، یزید کی کربلا ظلم، یزید کی کربلا ستم، یزید کی کربلا غصب، یزید کی کربلا بےایمانی، یزید کی کربلا لوٹ مار، اور حسین کی کربلا ایمان، حسین کی کربلا تقوی، حسین کی کربلا عبادت، حسین کی کربلا دینداری، حسین کی کربلا قیام جماعت، حسین کی کربلا جہاد، حسین کی کربلا حق پرستی۔ تو کربلا تو ہے، مگر کون سی کربلا کس کے پاس ہے، اصلی بات یہ ہے دیکھنے کی۔ امام نے مولا امیر المومنین فرمایا الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ مولا نے فرمایا کہ سنو، علی کی پسند اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو علی کی پسند کیا ہے۔ اب آپ کی میری پسند کی کوئی اوقات رہ جائے گی علی کی پسند کے سامنے؟ مجھے یہ پسند، مجھے وہ پسند، کوئی حیثیت میری پسند آپ کی پسند کی نہیں ہے علی کی پسند کے سامنے۔
کہا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے مسجد میں بیٹھنا. مولا علی کا قول ہے. اب ہم نہیں پوچھ سکتے مولا کیوں، جو آپ کہیں وہ ماننا، آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے دلیل ہے. آپ کہہ رہے مسجد میں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے میرے لیے جنت میں بیٹھنے سے، مگر انہیں پتا ہے کہ اوپر تو کہہ رہے مان لیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ریزن باز لوگ ہیں. وائی علی آپ کو مجلس میں، آپ کو جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیوں؟ نہیں نہ سمجھو آگے گا تو کہتے آئی ڈونٹ بلیو، بڑی جرات سے کہتی ہے. وہ کچھ کہے ہم نہیں مانتے. وہاں تک ہماری جسارتیں پہنچ گئی. کہا مجھے جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. مجھے اب اس سے زیادہ تشریح نہ کرنا پڑے، اللہ کرے. دیکھیں آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں، اور جاگ رہے ہو چاہے سو رہے ہو، پڑھوں گے تو ہی جو پڑھنا ہے. سو ہی رہے ورنہ صلوات تو بھیج ہی دیتے ہیں. آپ نہ بلائے کوئی اور بلائے گا. پہلی بار میں آپ نے تھوڑی بلایا، اللہ نے مجھے بھیجا، آپ پہ مسلط کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے تو اللہ ایسا ظالم مسلط کر دیتا ہے کہ پھر دعا بھی کام نہیں آتی. تو آج تو ظالم خطیب آپ پہ مسلط ہو گیا. آج آپ کی مرضی نہیں چلے گی، انشاءاللہ اللہ کی مرضی چلے گی. ہم یہاں سے اٹھے تو کچھ لے کے جائے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، کچھ ایسی سوچ لے کے جائے، کچھ ایسی فکر لے کے جائے، کچھ ایسا جذبہ عمل لے کے جائے. جنت میں بیٹھنے سے اچھا میرے لیے مسجد میں بیٹھنا. کیوں؟ لأن آپ مجلس سے سنتے ہیں انشاءاللہ عربی ہی سے متوجہ ہو جائیں گے. لأن اچھا نہیں رک جائیے ذرا، یہ بتائیے جنت کس جگہ کا نام ہے؟ مسجد کس جگہ کا نام ہے؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جائے، سجدے کیے جائے، تلاوت کی جائے، دعا کی جائے، مناجات کی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے. یہ جگہ ہے نا عبادت خدا کی. اور جنت کون سی جگہ ہے؟ بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں میری جو خواہش ہوگی پھٹ سے پوری ہوگی. فرمان علی صاحب کے ترجمے میں بچپن میں تفسیر میں کہیں پڑھا تھا کہ اگر سیب کھانے کا جی چاہا تو سیدھے سیب کی ڈالی حاضر، کچھ اس ٹائپ کا پڑھا تھا. تو جنت میں جو ہمارا جی چاہے گا وہ ہمیں مل جائے گا، جو جی چاہے گا وہ مل جائے گا. دنیا کا تجربہ یہ کیا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ ہمیں وہ ملا جو ہمارا جی چاہا، بہت سی چیزیں جو ہم نے لاکھ چاہی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. مگر جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جنتی جو چاہے گا اسے مل جائے گا. اسی جگہ کا نام. تو جنت کون سی جگہ ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں جنتی کی ہر مرضی، ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی. اب ترجمہ اگلا جملہ سنیے. فرمایا ان الجلوس بالجنت بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ. علی کی سوچ سنو. کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو تو سنو، میری نگاہ میں جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا ہے. کیوں؟ لأن بالجنت رضا نفسی. اس لیے کہ جنت میں میری مرضی پوری ہوگی. وبالمسجد رضا ربی. لیکن مسجد میں میرے رب کی مرضی پوری ہونے والی. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. چلیے مجلس ختم ہوتے ہوتے آپ جاگ گئے. میں جلدی سے بات پوری کروں، وقت کم ہے، نماز کا وقت بھی نزدیک آتا ہے اور مجھے جانا بھی ہے، دوسری مجلس بھی ہونا ہے. میں آپ کی خدمت میں آج صرف اتنا سنا کے جانا چاہتا ہوں، اتنی مرتبہ دوہراؤں گا کہ آپ بھولے نہ کہ ہم آپ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان میں جو کچھ لگا رہے ہیں، پیسہ، انرجی، طاقت، عقل، تدبیر، جو کچھ بھی لگا رہے ہیں اس کا بہتر سے بہتر نتیجہ پانا چاہیے ہم کو. اور یہ تب ہوگا جب ہم جانیں تو کہ بہتر نتیجہ کیا پا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہماری نیکیاں ہیں ان پر آخرت ہی میں سب کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا میں بھی رکھا ہے. روایت پڑھ رہا تھا کہ حضور کی خدمت شخص آیا، اس نے کہا مجھے 6 چیزیں چاہیے، آپ دلوا دیجئے. حضور نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں پہلی چیز یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں بہت بادشاہ. اچھا اور کیا چاہیے؟ کہا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو اور سارے لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں.
مشکل ترین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ مجھ سے راضی رہے یہی مشکل، اور اللہ کو راضی کر لینا تو پھر بہت آسان، سب کو خوش رکھوں میں، سارے انسان مجھ سے راضی رہیں، میرا بہنوئی بھی مجھ سے راضی رہے اور میری بیوی کا بھائی بھی مجھ سے راضی رہے، میری اماں بھی راضی رہے اور میری بیگم بھی راضی رہے، ساس بھی خوش رہے، بہو بھی خوش رہے، پڑوسی بھی خوش رہے اور دوسرا پڑوسی بھی خوش رہے، سب مجھ سے خوش رہے، مشکل ترین۔ اور میں پڑھتے پڑھتے آتا ہے جملہ کہ ہم آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ایک دوسرے کو راضی کرنا سب سے مشکل ہے۔ مگر ایک صفت آپ نے مثال صرف دے رہا ہوں، بچے میں دیکھی ہوگی، دو سگے بھائی رہتے ہیں، دونوں کے بچے ساتھ کھیلتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، وہ لڑے تو یہاں بھی بھائی بھائی لڑ گئے، بھائی بھائی لڑے تو لمبی چل گئی، وہ لڑ کے پھر کھیل رہے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، دادا دادی، نانا نانی سے ناراض ہو گیا، 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی ایک اچھائی یہ ہے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ مثال ہوتی میرے عزیزوں، جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، انسانوں کے راضی کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مگر وہ کریم ناراض دیر میں ہوتا ہے، راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دعا قرآن میں روز کہتے ہو یا سریع الرضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کی ایک صفت ہے دیر میں راضی ہونا، ناراض ہونا اور جلدی راضی ہو جانا۔ کہتا اللہ مجھ سے راضی رہے تو مانگ لی، آپ کہہ رہا بندے بھی مجھ سے راضی رہے، ساری مخلوق مجھ سے راضی رہے، میرے ماتحت بھی مجھ سے خوش رہے، میرا باس بھی مجھ سے خوش رہے، چوطرفہ دیکھ ڈالیے، مشکل ترین ڈیمانڈ ہے اس کی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور مجھے روزی میں وسعت چاہیے، یہ لیجئے صاحب، اور کیا چاہیے؟ اور کہا وسعت کے ساتھ مجھے اپنی عمر اور زندگی میں لمبی عمر چاہیے، اور کیا چاہیے؟ کہا لمبی عمر چاہیے، بڑھاپا آئے مگر بیماری نہ آنے پائے، صحت مندی چاہیے۔ کیا کیا مانگ لیا؟ بگنانا پڑے گا آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، میرا تعلق ادارے تنظیم المکاتب سے ہے اور میرا کام ہے ننھے ننھے بچوں کو پڑھانا، سب طرح کے ہوتے، بہت صحیح، بہت ٹالو، مگر میں ٹالووں کو بھی چھوڑتا نہیں، ان سے اگلوا لیتا ہوں۔ اور میرے ایک استاد تھے مدرسہ نازمیہ میں، ان کا اللہ ان کے درجات عالی کرے، مولانا ہاشم صاحب اللہ، وہ پڑھاتے پڑھاتے جیسے ہی دیکھتے تھے یہ ذرا بے توجہ ہوا، کہتے تھے واپس کرو، زبان ذرا موٹی تھی، رے گاڑی نکالتے تھے، واپس کرو مطلب یہ ہے کہ تم بے توجہ ہو گئے، تم نے سنا نہیں، اب بتاؤ میں نے تمہیں کیا پڑھایا۔ تو میں بھی آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں واپس کرو۔ رسول اللہ کے پاس آیا، کیا کیا چاہیے، کتنی چیزیں چاہیے، اب اتنا تو بتا ہی لیجیے، 6 7 8، اس میں بھی اختلاف رائے ہو گیا۔ اب آپ سوچیے، ابھی آپ ممبر پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے روایت بیان کی تو روایتیں الگ الگ ہو گئیں، 14 صدیوں پہلے جو روایتیں سنی گئی ان کا حشر کیا ہوگا۔ 6 ڈیمانڈ، نمبر 1 اللہ خوش رہے، راضی رہے، دوسرے سارے لوگ خوش رہیں، تیسرے روزی میں وسعت، برکت، لمبی چوڑی روزی چاہیے اور برکت بھی چاہیے، آگے کا لمبی عمر، آگے کا لمبی عمر اور اس کے ساتھ ساتھ تندرستی بھی چاہیے۔ اب کچھ بچہ جو نہ مانگ لیا ہو، بہت قابل تھا وہ، اللہ کی رضا چاہیے، لوگوں کی خوشنودی چاہیے، صحت چاہیے، لمبی عمر چاہیے، پیسے وسعت چاہیے، برکت چاہیے، سب مانگ چکا، اب ہم سوچیں اور کیا مانگے گا، مگر وہ جانتا ہے اور کیا مانگے گا، اور کیا چاہیے، کہ اور مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ مقام محمود جو پیغمبر کی خصوصی جگہ ہے، کہ وہاں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو روایت کہتی ہے کہ ہم سمجھے رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جو چاہیے مالک سبھی سے عطا کر دے، مل جائے گا، مگر رسول اللہ نے کہا تو نے 6 چیزیں مانگی ہیں تو تجھے 6 کام کرنا پڑے گا۔ تو وقت بالکل نہیں رہ گیا، ورنہ میں کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے مزاج دیا کہ خالی مطالبات اور دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے، کہ دعا کرو تو اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی کنسیشن نہیں، 6 چیزیں چاہیے تو 6 عمل انجام دینا پڑیں گے۔
تو بے عملوں کی دنیا ان کے پاس نہیں ہے. آدھے پیہا کام کرنے والوں کی دنیا نہیں ہے. فل ٹائم ڈیوٹی, پورے فریضے ادا کرو تب وہ پاؤ گے جو پانا چاہتے ہو. کہ تمہیں 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام کر کا. وہ کیا؟ اب جیسے اس نے آسانی سے پوچھا تو ویسے آسانی سے بتا دیا. کہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی رہے, تو اس کا نسخہ یہ ہے. سچ ہے, سچ ہے. کون کتنا کر پائے الگ بات ہے, مگر اللہ کو راضی رکھنے کا نسخہ یہی ہے. فرمایا کہ تو چاہتا اللہ تجھ سے راضی رہے تو 2 کام کر, اس کی اطاعت کر اور اس کی نافرمانی نہ کر. جو اللہ کہے وہ کر, اور جس کام سے روک دے وہ اس سے رک جا. اللہ تجھ سے راضی رہے گا. اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. کہا لوگ مجھ سے راضی رہے, سنیے یہ بھی بے حد قیمتی ہے. لوگوں کو کیسے, سب کو کیسے خوش رکھوں؟ کہا سب کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ نعمتیں دی ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, کسی کے پاس تعلقات ہیں, سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اور کچھ تمہارے پاس بھی ہے. تمہارے پاس مثلا سمجھ ہے, شعور ہے, تدبیر کرنا جانتے ہو, جگاڑ بازی آتی ہے, کچھ تھوڑے بہت پیسے ہیں, تھوڑا بہت علم ہے, جو بھی ہے تمہارے پاس. فرمایا لوگوں کو توجہ دے. بہت قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو بہت آسانی سے سنا رہا ہوں. کہا اگر لوگوں راضی رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر نگاہ نہ ڈالو کبھی. اس کی امید نہ لگاؤ, اور جو تمہارے پاس ہے وہ سب تک پہنچاتے رہو, سب تم سے راضی رہے. جو تمہارے پاس ہے پہنچاتے رہو, جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ لگاؤ, سب تم سے راضی رہے. اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آج سے تجربہ کیجئے, زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد وآلہ. کوشش تو کرنا ہی چاہیے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو واجب نہ چھوٹنے پائے, حرام نہ ہو. واجب نہ چھوٹے, حرام نہ ہو. روز اپنے کو سکھاتے رہیے. دھیرے 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 ایک آدھ واجب کی عادت پڑتی چلی جائے گی, اور ایک پکی عادت جو حرام کی پڑی ہے انشاءاللہ ایک دن گنا چھلائی کی عادت ختم ہو ہی جائے گی. گنا چھلائی نہیں دیکھی آپ نے؟ زمین سے روز گنا چھیلتے ہیں ہمارے کچھ بھائی. اللہ ناراض ہے بھائی, نہ کرو بلا وجہ. یہ چہرہ کس کو دکھلانا ہے؟ اللہ کے آخر میں تو اللہ کو دکھلانا ہے, اس کے لائق رکھو. اور اس سے پہلے امام زمانہ کو دکھلانا ہے, کس وقت آ جائے اس کے لائق رکھو. پتا ہے نہیں کب آ جائیں گے. کہہ رہے الاجل اجل الاجل اجل, ابھی آ گئے اور اس لائق منہ ہے کہ ان کے سامنے جاؤ؟ نہیں اس لائق. میں کسی کی توہین نہیں کرتا, لیکن جو حقیقتیں ان کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سوچنے پہ انسان منظور ہو جائے. آج ابھی موت آ جائے تو میں داڑھی مڑا ہوا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں لے کے اٹھوں گا؟ ابھی میں زندہ رہوں اور کسی وقت امام تشریف لے آئیں تو میں ان کے سامنے جانے کے لائق بنوں گا؟ تو آدمی کو ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے. عادتیں پڑی ہوئی ہیں, بہانے بازیاں کرتا آدمی, کھجلی ہوتی دانے نکل آتے ہیں. دنیا کے ہر ڈیوٹی آپ کرتے ہیں بغیر بہانے کے, سارے بہانے اللہ کے کام میں. اس کا مطلب سنجیدگی نہیں ہے, اس کا مطلب آخرت پہ یقین نہیں ہے, اس کا مطلب اس کا حکم خدا ہونے کا بھروسہ نہیں ہے. تو اگر اطمینان ہوتا تو پھر آدمی نہ کرتا. اللہ راضی ہو جائے, لوگ راضی ہو جائیں. اور مال بڑھے تو زکات دو. زکات کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے مال میں کچھ کام واجب رکھے ہیں, انہیں نکالنا ہی ہے. پیداوار پہ زکات ہے, بچت پہ خمس ہے, رمضان کے بعد فطرہ ہے. یہ تینوں چیزیں جو واجب ہیں قرآنی اصطلاح میں اس کو زکات کہا جاتا ہے. زکات یعنی حق الناس, نماز یعنی حق العباد. قرآن میں یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات کا لفظ جو بار بار آتا ہے وہ خالی نماز اور زکات نہیں ہے, اللہ کا حق اور بندوں کا حق. تعبیر ہے اس سے کا زکات دو. تمہارے مال میں جو واجب ہے وہ نکالو گے تو تمہارا مال بڑھے گا. ہم ڈرتے ہیں گھٹ جائے گا. اور تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت پیدا ہو تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ صدقہ دو. یعنی جو خرچہ تم پر واجب نہیں ہے وہ بھی کرو. تمہارا بھائی تنگ دست ہے, تمہارے پر خرچہ واجب نہیں ہے مگر اس کی مدد کرو چپکے سے. تمہارا پڑوسی کو تنگ دست ہے, تمہارے پر اس کا خرچہ واجب نہیں ہے پڑوسی کا, مگر اس کی چپکے سے مدد کرو. تم اگر اپنے مال سے مستحب نکالتے رہو گے تو تمہارے مال میں برکت آئے گی. یعنی تھوڑا بہت ہو جائے گا. برکت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے کا بہت ہو جانا. جو ایک ٹانگ لا کے رکھی گئی ہے ایک ران دعوت ذل و شیرہ میں, اور 40
کھانے والے کھا کے چلے گئے اور بچا رہ گیا، اس کا نام ہے برکت۔ کم کا بہت پڑ جانا تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اس کے بعد کیا چاہیے؟ مال چاہیے، مال بڑھے، مال میں برکت ہو۔ اور کیا چاہیے؟ اور لمبی عمر چاہیے۔ لمبی عمر چاہیے تو جو رشتے خون کے اللہ نے تمہارے بنائے ہیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ بھائی ہے تو بیویوں کے چکر میں بھائی لڑو نہیں، بہنیں ہیں تو بھابھیوں کے چکر میں بہنیں ٹکراؤ نہیں، خالہ سے جھگڑا کر کے ان کے آنا جانا کے رشتے جو ہیں انہیں جوڑ کے رکھو۔ تم انہیں جوڑ کے رکھو گے تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ ارشاد پیغمبر ہے، ارشاد پیغمبر ہے کہ جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں تم انہیں جوڑ کے رکھو گے تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور اگر تم نے ان رشتوں کو توڑ دیا تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں نہ چھوڑے تو تم اللہ کے بنا رشتوں کو جوڑ کے رکھو، وہ لاکھ توڑے تم نہ توڑو۔ اس سے کیا ہوگا؟ صلہ رحم سے لمبی عمر ملے گی۔ اور تندرستی چاہیے، تندرستی کا راستہ یہ ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو اور صدقات دو۔ اب اس کے بعد اس نے جو آخری چیز مانگی تھی بہت بڑی، کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا، لوگوں کی خوشنودی، مال میں بڑھوتری، اس کا کہ کیسے پہنچو گے وہاں تک ہمارے پڑوس میں؟ فرمایا کہ تجھے مقام محمود میں میرا پڑوس چاہیے۔ فَأَتَلِ السُّجُودَ مَعِيَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اگر وہ جگہ، اس جگہ کا پڑوس چاہیے جو مجھے ملنے والی ہے تو یہ سب سے اونچی جگہ ہے، اور نیچی جگہ سے اونچی میرے سجدے کے لیے لفظ ہے کہ اللہ سے سب سے قریب انسان تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جتنا جھکو گے اتنا اونچے سے جا کے ملو گے، اور جتنا اکڑو گے اتنا زمین کی طرف دھکیلتے چلے جاؤ گے۔ غرور کہا تم نے بہت اونچی جگہ مانگی ہے، یہ ایسے نہیں ملے گی۔ فَأَتَلِ السُّجُودَ مَعِيَا، میرے ساتھ کرے، عظمت کا احساس کرو تو خود بخود سجدہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا اس کی عظمتوں کا احساس کرو گے بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو دنیاوی اثرات ہیں، اور اس کے بعد آخرت شروع ہوتی ہے۔ بس جلدی سے پہلی سن لیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہ گیا۔ آخرت جو شروع ہوتی ہے تو آخرت میں سب سے پہلے پروردگار عالم آئی، اور جیسی افطار کے لیے بیٹھے ویسے دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں کھلاؤ، فقیر ہوں کھلاؤ، قیدی ہوں کھلاؤ۔
اور سب نے اپنی روٹیاں دے دی. جب 3 دن اسی طرح روٹی دیتے رہے اور پانی سے روزہ توڑ کے اگلا روزہ رکھتے رہے تو پورا سورہ دہر آ گیا. اور سورہ دہر میں ان کے جو انہوں نے کار خیر کیا تھا اس کی تفصیل بیان ہوئی, ان کی نیت بیان ہوئی. اسی نیت پر جملہ اللہ نے کہا جو دلوں کا حال جاننے والا, کہ جو روٹیاں دے رہے تھے یہ کہہ رہے تھے, ان کی زبان حال کہہ رہی تھی لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے, جو چاہیے اپنے رب سے چاہیے. اب جو رب نے دیکھا کہ عمل کی کوالٹی نہیں اونچی ہے تو پھر کیا فرمایا, اسی سورہ دہر میں ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, یہ تو تمہارے اعمال کی جزا ہے جنت میں زمریر, اور یہ نعمتیں گنائی ہیں. کہا یہ جنت میں تمہیں یہ جزا ملے گی مگر تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ اب خالی جزا دینا کافی نہیں, پھر کیا دے گا پروردگار. کہا رضا دینا کافی نہیں, پھر کیا دے گا پروردگار. یہ بتائیے جب ہمیں نعمتیں ملے تو ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر کون ادا کرتا ہے؟ بندہ. کس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ خدا کا. مگر اہل بیت کا عمل اتنا اونچی کوالٹی کے تھا کہ وہاں نظام بدل گیا کہ اب خدا شکریہ ادا کرے گا, بندے مشکور قرار پائیں گے. اہل بیت کے اعمال کی جزا میں اللہ کہہ رہا کانا سعیکم مشکورا, تمہاری کوشش لائق شکر بن گئی. تو انسان اپنے اعمال کی جزا میں صرف جنت نہیں, دنیا کی نعمتیں نہیں, اللہ کی رضا, بلکہ اللہ شکریہ ادا کرے یہاں تک پہنچا سکتا ہے. انسانوں میں انسان ایسے بھی ہے. آخری 2 جملے سنیں اور مسائل کے فقرے سن لیں. اور ایک جگہ وہ آتی ہے ابھی تک جو بھی ملا عمل کس کا؟ بندے کا. عمل بندوں کا, جزا اللہ کی. عمل بندے کا, رضا اللہ کی. عمل بندے کا, شکریہ اللہ کا. ابھی تک اللہ نے نہیں کہا کہ عمل بھی میرا. مگر آئیے دیکھیے, یاد کیجئے حضور پر جو اللہ نے احسانات کیے, انہیں جو گنایا, ان احسانات میں یہ بھی تھا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا. اے پیغمبر دیکھیے, جاگیے, بہت قیمتی بات ہے, ایسے نہ سنیے. پیغمبر آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. ووجدک عائلا فاغنا, آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی نہیں بنا دیا. احسان اللہ کا ہے. مگر تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ یتیم عبداللہ کو پناہ کس نے دی؟ یتیم عبداللہ کو پناہ دی ابو طالب نے. پیغمبر کی تندرستی کس سے دور ہوئی؟ خدیجہ کے مال سے. تو مال دے خدیجہ, اللہ کے ہم نے دیا. پناہ دے ابو طالب, اللہ کے ہم نے پناہ دی. یہ بندے اتنے اونچے اٹھ گئے کہ اللہ کہہ رہا یہ کام تمہارا نہیں ہے, یہ تو خود ہمارا کام ہے جو تمہارے ہاتھوں سے انجام دیا جاتا ہے. اب جو ابو طالب اتنی اونچی کوالٹی کا اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہے, بد نصیبی کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے ایمان میں بحث ہو کہ مومن اٹھتے تھے کہ نہیں اٹھتے تھے. ایسے مومن تھے کہ انہوں نے پیغمبر کو پناہ دی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ تو ہم نے دی. بس میں سمیٹ کے بات کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ کروں کہ اپنی نیکیوں کر صرف دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نیکیاں نہ کیجیے. اس لیے جا کے ذریحوں, تابوتوں, میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے رہا ہوں, ناڑے تالے باندھ کے, منتیں کر کے, فرضی طریقوں سے یہ رکھ کے وہ اٹھا کے, ایک سیب اٹھا لائی اگلے سال 10 سیب چڑھائیں گی, اور اتنی جلیبی اٹھا لی اتنی چڑھائیں گی. یہ نظریں جو آپ نے ایجاد کی جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی, یہ سب کر کے اپنی نیکیوں کو خالی دنیا کے فائدوں میں نہ روکیے, آخرت کی طرف لے جائیے. آخرت کا پہلا نتیجہ جزا ہے, دوسرا نتیجہ رضا ہے, اور آخری نتیجہ ہے کہ جو حسین نے بتایا کہ ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک, اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. ہمارے عوام کی آخری فکر ہونا چاہیے رضا پروردگار, ہم سے راضی ہو جائے, بس اس کی رضا ہمیں چاہیے. وہ راضی ہوگا تو وہ ہمیں مل گیا. ہدف ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں مل جائے, ہمارا رب سب سے کھونے نہ پائے, ہمارا رب ہم سے خوش رہے اور ہم اس سے راضی رہے. حسین کا کربلا سے پیغام یہی تھا جو مصداق بن گئے سورے کے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی۔ حسین نے جو کچھ بھی کیا وہ رضائے پروردگار کے لیے تھا، حکم خدا کی اطاعت میں تھا، وہ اس لیے تھا کہ ہمارا مالک ہم سے کہہ رہا ہے بس مجھے یہ کرنا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، سروں سے چادریں چھنتی ہیں تو چھنیں، گود کے پالے ذبح کر دیے جاتے ہیں تو ذبح کیے جائے۔ اس دنیا میں انسان جان لے کے آتا ہے، مال کماتا ہے، اولاد ملتی ہے، معاشرے میں عزت و وقار ملتا ہے۔ حسین نے یہ سب راہ خدا میں قربان کیا، جان اس طرح دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تب بھی ذکر خدا تھا، مال اس طرح دیا کہ جو گوشوارے بیٹی کو پہنائے تھے وہ کانوں سے کھینچ لیے گئے، سروں سے چادریں چھن گئیں۔ اولاد اس طرح دی کہ جو خود جانے کے لائق نہ تھے انہیں گود میں لے کے مقتل تک پہنچا دیا، اور حسین کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ذبح کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان میں سب سے مشکل قربانی تھی وقار کی قربانی، ان میں سب سے مشکل تھی شریفوں کی دنیا میں مال دینا، اولاد قربان کر دینا، جان دے دینا آسان ہے، مگر عزت و وقار کی قربانی بڑی مشکل ہے۔ ان صاحبان وقار و عظمت نے جن سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں اپنے وقار کی قربانی دی۔ عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگی تھی، بیویاں دوڑ دوڑ کے خیموں سے نکلتی تھی دوسرے خیمے میں، پھر وہاں آگ لگی تیسرے خیموں میں، پھر سروں سے چادریں بھی چھننے لگی، ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے خود کو چھپا رہی تھیں تاکہ نامحرموں کی سلگتی ہوئی نگاہیں ان تک نہ پہنچیں۔ آخری خیمے میں بیویاں جمع ہیں، وقت کا امام گش کے عالم میں پڑا ہے، بیوی نے بالو ہلایا، بیٹا امام وقت ہو، تمہارا باپ مارا جا چکا ہے، اب تم امام ہو۔ خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئی، ہم ننگے سر ہیں، حکم خدا کیا ہے، جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلیں۔ غش سے آنکھیں کھولی، دین کی بقا کا انتظام کرنا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، پھوپھی اماں ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑے گا۔ بڑا مشکل وقت ہے، بیویوں کو سمیٹا خیموں سے نکلو، ایک ایک بیوی سہم سہم کے خیمے سے نکل رہی ہے، نامحرموں کے مجمع میں جانا ہے، دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے بغیر چادر کے آنا ہے۔ ایک بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، کہا بیٹا ٹینا اٹھو، خیمے سے باہر چلو۔ کہا پھوپھی اماں کیسے چلے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ ننگے سر ان کا بازاروں میں پھرایا جانا ان کے لیے سب سے مشکل کام تھا، یہ مصیبت بھی برداشت کی۔ کربلا سے ننگے سر آئے کوفے تک، کوفے کے بازار سے گزارے گئے، کوفے کے دربار سے گزارے گئے، بازار شام سے بیویاں گزاری گئی، پتلی گلیوں سے شیشے آئینے لگا کے تاکہ چھپا نہ سکے اپنے وجود کو، چھپتی ہوئی بیویاں ایک دوسرے کے وجود کے سہارے دربار یزید کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ قافلہ روکا گیا، یہ دربار سجا نہیں ہے، آراستہ کر لیا جائے، دربار آراستہ ہو جائے تب لے چلے گے۔ زینب چند یتیموں کو لیے بیٹھی ہے کہ ایک مرتبہ ظالم نکلا تازیانہ لے کے، چلو دربار آراستہ ہو گیا، چلو دربار آراستہ ہو گیا۔ زینب کے کانوں میں آواز آئی، ایک مرتبہ مڑی، کہا ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ہم ننگے سر کوفے سے چلے آئے، ہم بغیر چادر کے بازار شام سے گزرے، مگر اب ہم یزید کے سامنے ننگے سر نہ چلے۔ ظالم تازیانہ لے کے چلا، چلو ورنہ تازیانے مار مار کے لے جائیں گے۔ تازیانے تو کھاتی رہیں جی کھا سکتی تھی، مگر ننگے سر جانے پہ تیار نہ تھی۔ ایک مرتبہ لٹے قافلے کی طرف مڑی، اے سکینہ ذرا اٹھ کے سامنے آؤ، رباب میری مدد کرو، ام کلثوم مجھے سہارا دو، میں ننگے سر دربار میں لے جاؤں گی، میں بد دعا کروں تم آمین کہو۔ زینب نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، وہ سیدہ کی لخت جگر ہے کہ جب علی کے گلے میں چادر کا پھندا پڑا تو گھر کے اندر سے آواز دی کہ خلو ابل حسن، چھوڑو علی کو ورنہ بال بکھرا دوں گی۔ بازار نہیں تھا، گھر کے شہر سے آواز دی، مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئی تھی، یہ تو فاطمہ کی بیٹی دربار یزید میں کھڑی ہے، ابھی کہے گی تو تباہ ہو جائیں گے سب کے سب۔ ہاتھ اٹھے تھے کہ زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی، مڑی میرا امام مجھ سے کیا کہہ رہا، کبھی بھی اماں بڑا امتحان دیا، ایک امتحان اور ارے ننگے سر دربار یزید میں جانا قبول کرو، دین کا پیغام پہنچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچا کے دین بچانا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ گرا دیے،
قیدی ننگے سر دربار میں لا کے بٹھا دیے گئے، حلقے میں بیویوں نے زینب کو لے لیا۔ ایک بار یزید نے کہا بی بی کون؟ کسی نے کہا زینب، کہا ان کے سامنے آ، مجھے بات کرنا ہے۔ اب زینب اپنے دفاع کرے تو کیسے کرے؟ کنیزوں میں فضہ ان کے سامنے آ گئی، میری شہزادی سے تو دو بدو ہو کے گفتگو کرے، جب تک زندہ ہو یہ ممکن نہیں۔ یزید نے اپنے حبشی غلاموں میں سے کسی سے کہا آگے بڑھ کے اس کنیز کو تازیہ میں مار کے ہٹا۔ کوئی ظالم پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ کی نگاہ پڑی، یزید کے پیچھے حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے یزید کی حفاظت کے لیے۔ بھئی یہیں سے فضہ نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے حبشہ کے بھائیو تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری بہن کو تعزیانے لگے اور تم تماشا دیکھو۔ درد تھا آواز میں، بے چین ہو گئے سپاہی۔ روک یزید، اگر ہماری یہ بہن نہیں تھی، خالی ہم وطن تھی، ہم رنگ تھی، بہن کو تعزیانے لگے تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ بگڑے حالات نے روکا، یزید نے اشارہ کیا، فضہ کو تعزیانے نہیں لگے۔ ہائے میری شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزری، شاید کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے میرے بھیا عباس، بازو کٹا کے سو گئے، یہ دیکھو بازو میں رسن ہے، اور میرے بھیا ایک کنیز کے بچانے والے اکٹھے ہیں اور تیری بہن کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بازو میں رسن کے نشان، یہ گردن میں رسن کے نشان، یہی نشان کربلا میں دکھائے گی، یہی نشان آنا رسول اللہ کے روضے میں دکھائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مجلس اعزا سے، ان تذکروں سے جو بھی ہمیں حاصل ہوا ہے معبود اجر و ثواب، اسے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ان سے جو مزید اجر و ثواب حاصل ہو پروردگار وہ ان مرحوم کی روح تک پہنچا دے جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہے، یمن سے لے کے سیریا اور عراق تک اور الجزائر سے لے کے فلسطین اور بحرین تک معبود ان مظلومین کی حفاظت فرما اور ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ پروردگار IS القاعدہ طالبان جیسے وہ ظالم جو یزیدی نسل کا بچا کچا حصہ ہیں، جو تشیع ہی نہیں پورے عالم انسانیت کے دشمن اور قاتل معبود، ان ظالموں سے اس زمین کو پاک و صاف فرما۔ ان ظالموں کی پرپناہی کرنے والی حکومتیں، چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے وہ سعودی عرب و اسرائیل ہو اور چاہے کوئی ملک ہو معبود، ان کو بھی تہس نہس کر دے، ان حاکموں کو برباد کر دے۔ پروردگار ہم سب بیمار ہیں، ہمیں شفا عنایت فرما، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ دین کی حفاظت میں جو جانیں دے رہے ہیں، جو مزارات مقدسہ کی حفاظت میں لگے ہیں، جنہیں ہم پہچانتے نہیں معبود، ان کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے جوار شہداء میں کربلا میں جگہ عنایت فرما۔ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں جو علماء و فقہاء دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں تو ان کی حمایت اور حفاظت فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ بعد ظہور اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم فضل علی کی روح کو ہدیہ کریں۔